بھلا پنڈ میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کے جو باورچی ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں رب کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ جو قرآن مجید دیکھ لیں، ایک وقت وہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی نبوت والی زبان سے جب اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت جن کے کانوں میں محبوب کے قرآن پڑھنے کی آواز پڑی، فوراً بھاگتے ہوئے اپنی جماعت کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے، اے ہماری جماعت، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب و غریب، انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک ربنا بربنا احدا۔ اے جنوں کی جماعت، ہم نے ختم المرسلین کی معصوم زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ آج کے بعد ہم نے اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہیں کرنا۔ آج کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے، مولا، آقا، داتا، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج کے بعد ہم نے نبوت والا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب کو رب مانیں گے، کملی والے کو نبی مانیں گے، رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، محمد کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جہاں پہ رب کی ربوبیت ہوگی، وہیں پہ حبیب کی نبوت ہوگی۔ جہاں پہ آقا و مولا کو سجدہ ہوگا، وہیں پہ آمنہ کے لال پہ درود کا ترانہ ہوگا۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا اس دنیا سے چلا جانا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی جب پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینوں پہ جب یہ قرآن کی آواز کو بٹھایا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا۔ رب العزت ہمیں بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 2008 میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام نبی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالی ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے بعد رب العزت نے کتنی ہی مساجد کا کام لیا، 17 مساجد انہوں نے تعمیر کیے ہیں، اور اتنا بڑا دینی ادارہ جامعہ فیض الاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو عام فرمائے۔ پورے علاقے میں اگر یہ مدارس کا جال بچھا ہے، یہ فیض الاسلام کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے پورے علاقے میں مدارس کا جال بچھایا ہے۔ اور یہ یہاں سے پڑے ہوئے ہزاروں بچے، ہزاروں بچیاں
پورے علاقے میں، پورے ملک میں، بلکہ بیرون ملک بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج اس ادارے کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی رفیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو کہ آپ نے شروع سے تعاون بھی کرتے رہے، عقیدت بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ فرمایا نا کہ بھئی دنیا میں جو بندہ پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ کرتا ہے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن جہاں اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں کو جگہ جنت میں دیں گے، وہیں پہ محبت کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کو بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ملک پاکستان کے مشہور نعت خوان حافظ حسن افضال صدیقی صاحب جلوہ افروز ہوں گے۔ ان کی آمد سے قبل میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی رفیع الحق صاحب سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد علماء کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، چونکہ ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ سیرت النبی کا پروگرام ہے۔ سیرت النبی کے پروگرام میں آپ بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم مسجد میں، اللہ کے گھر میں دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ ہم اس پروگرام سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ محض پروگرام منعقد کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور سن کر چلے جائیں، نہیں، آپ کی دین کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام، ان پروگراموں کا مقصد ہماری دینی ترقی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کاروباری لوگ، وہ جب کوئی میٹنگ رکھتے ہیں، مشورہ، اور اس میں وہ سارے غور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، اس کی تشہیر ہو، زیادہ لوگ ہم سے وابستہ ہوں۔ تو ہمارے دینی پروگراموں کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق، دین کے ساتھ ہمارا لگاؤ، مساجد اور مدارس کی طرف ہمارا رجحان پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی کاموں میں، ہر معاملے میں انسان دن بدن ترقی چاہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سواری اچھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم اپنے رشتہ داروں سے آگے نکل جائیں، ہم اپنے گلی محلے والوں سے آگے نکل جائیں۔ دنیا میں اسی کو کامیابی۔ تو دین کے لیے بھی ہم اسی ترقی، ہماری جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں ترقی چاہتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، دن بدن ہمارے دین کے حوالے سے بھی ہمارے اعمال میں ترقی ہونی چاہیے۔ اور ہونی اس وجہ سے بھی چاہیے کہ دیکھیے، جہاں ہم نے
عارضی طور پر رہنا اس دنیا میں، اس کی ترقی کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دن رات فکر مند ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی ترقی کا ذریعہ تو دین ہے، اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی روشن تعلیمات ہیں، اور ہر آنے والا دن وہ ہمیں ہماری قبر کے، ہماری موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر آنے والے دن ہمارا دینی حوالے سے ترقی کا دن ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہم ہر آئندہ آنے والے دن میں دین سے دوری ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کے جو اسباب ہیں وہ دن بدن عام ہو رہے ہیں۔ تو ایسی مجالس کا، ایسی محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دین کے ساتھ تعلق کو پیدا کیا جائے۔ مساجد، مدارس، علماء، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے انسان کو سب سے زیادہ محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اور پھر دین سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہماری اس محبت میں، عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ پرفتن دور ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، اور پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے عام ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اگر صبح کو مسلمان ہے تو وہ شام کو کافر ہوگا، اور شام کو اگر مسلمان ہے تو وہ صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی بے حیائی، بے دینی، فتنے اور دین سے دوری کے اسباب اتنے عام ہو جائیں گے، اور آج عام ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ، دیگر ذرائع ابلاغ پہ آپ کو ملیں گے کہ یقیناً وہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مساجد سے دور کرنے کا ذریعہ، علماء سے دور کرنے کا ذریعہ، اور علماء سے متنفر کرنے کا ذریعہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ان پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر چلے ہی نہ جائیں، بلکہ ہم یہاں سے مزید دین کے ساتھ محبت لے کر جائیں، علماء کے ساتھ محبت لے کر جائیں۔ جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم تو ان چیزوں سے بھی محبت، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کی نسبت دین کی طرف ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے، ان سے بھی محبت کی جائے۔ ہم علماء سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دینی رہنما ہیں۔ ہم مساجد سے محبت کرتے ہیں، مسجدیں سب سے زمین پر سب سے افضل جگہ ہیں، اور ان میں جو مصلی رسول جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ کھڑا ہونے والا عالم دین ہمارے اس معاشرے میں اس کی ایک عقیدت اور محبت ہے، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ دینداری دیکھی جائے تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ دیندار لوگ، کٹر مذہبی لوگ آپ کو ملیں گے تو وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، ان علاقوں میں ملتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عالم دین کی، مسجد کی بڑی قدر ہے، اور پوری دنیا کا کفر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں علماء سے دور کیا جائے۔ اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ معاشرہ، عوام جب علماء سے کٹ جائیں گے تو ظاہر ہے یہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمارے آج کے ایمان کو بچنے کی سب سے بڑا ذریعہ ہی مسجد اور عالم دین۔ اس لیے ہمیں صحیح دین جو آپ کو ملے گا وہ مسجد سے ملے گا، مسجد ہی سب سے افضل جگہ ہیں، اور ظاہر ہے جو مسجد سے جو بات ہوگی، ممبر سے، حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ جو بات ممبر سے ہو، ممبر کی بات کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو بہرحال ہمیں آج یہ چاہیے اس پروگرام سے ہم مزید دین کے ساتھ محبت اور عقیدت لے کر جائیں۔ اور سیرت کا مطلب ہوتا ہے یہ حالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو کیسا تھا، دن کیسا تھا، سونا کیسا تھا، جاگنا کیسا تھا، یہ سیرت ہے۔ وہ اپنانے کی چیز ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں ہوتی۔ ہم سیرت اپنانے کی کوشش کریں علماء سے، یا جو ہے وہ سیرت کی کتابیں پڑھ کر علماء سے رہنمائی لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی یہاں پہ موجود ہیں جناب حسن افضال صدیقی صاحب، میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
माशाअल्लाह जी, हजरत मौलाना मुफ्ती रफीउल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया बहुत ही कीमती नसाइह हम सब के आगे बयान कर रहे थे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस पहले प्रोग्राम में हमारे लिए बड़ी शहादत की बात है। वैसे तो हजरत मौलाना हाफिज हसन अफजाल सिद्दीकी साहब जामिया मस्जिद फारूक आजम में भी तशरीफ लाए थे, लेकिन इस हमारी मस्जिद के प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में पहली मर्तबा तशरीफ लाने पर हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको दराज उम्र अता फरमाए। दुनिया नात के मशहूर तरीन नात ख्वान हैं। मैं बिला ताखीर दावत दूंगा मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नात ख्वान हजरत मौलाना हाफिज हसन अफजाल सिद्दीकी साहब लाहौर से तशरीफ लाएं। इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर। शान सहाबा, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शान सहाबा हजरत मौलाना हाफिज हसन अफजाल सिद्दीकी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ में मांगा है। मैं शेर खत्म करूं पूरी मोहब्बत के साथ, एक मर्तबा मस्जिद सुभान अल्लाह से गूंजनी चाहिए। सुनिएगा। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, सिर निभा के खलोता उमर वेखिया, सिर निभा के खलोता उमर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, सिर निभा के खलोता उमर वेखिया, ओदी उंगली दा मिलिया इशारा जदों, ओदी उंगली दा मिलिया इशारा जदों, होंदा दो टोटे सबने कमर वेखिया, होंदा दो। तकबीर, नाराए तकबीर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नाराए तकबीर। होंदा दो टोटे सबने कमर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, सिर निभा के खलोता उमर वेखिया, सिर निभा के खलोता उमर वेखिया। और शेर सुनिएगा। कमली वाले दे दरनू जेड़ा छड़ दवे, कमली वाले दे दरनू जेड़ा छड़ दवे, रुल दिया उस नो दरबार वेखिया, रुल दिया उस नो दरबार वेखिया,
مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سبحان اللہ دتی صادق نبی نے شہادت جدوں دتی صادق نبی نے شہادت جدوں بندا صدیق پھر بوبکر ویکھیا بندا صدیق پھر بوبکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جو مجھے بھی بے حد پسند ہے، انتہائی عمدہ اشعار کی لفاظی ہے، الفاظ دیکھیے گا دونوں مصرے ہی عمدہ۔ پہلا مصرع ملاحظہ فرمائے، جیدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں سبحان اللہ جیدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا میرے آقا دادا ماد شیر خدا میرے آقا دادا ماد شیر خدا ود علی تو نہ کوئی نہ ڈر ویکھیا ود علی تو نہ کوئی نہ ڈر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا ایکو بھائی جان پھر آپ نے کھول دیا ایکو اس کی گونج کم رکھے پہلے ٹھیک چل رہا تھا کہاں بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیں اچھا باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں کوئی گل نہیں وہ آواز پہنچ گئی ہوئے گی سانو بھی پھر گڈی چ پا کے سن لینا سی ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ حضرت جی نے نعرہ بلند کیا ختم نبوت ایسے نہیں تائیدار ختم نبوت میں ختم نبوت پر کلام پڑھنے لگا ہوں بڑے ہی جذبات کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہے بڑے ہی جذبات کے ساتھ سننے والا بھی ہے میں کلام پڑھوں پتہ چلنا چاہیے کہ تلونڈی کی سرزمین پہ یہ کلام سنا گیا میں نے آپ کو 2 کلام سنائے لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ یا ماشاءاللہ میری یہ ترتیب نہیں ہے مجمع کو ڈسٹرب کرنے والی کیونکہ جس طرح ہم پڑھنے والے مہمان ہیں اس طرح آپ بھی مہمان ہیں میں لیکن اس شعر کا تقاضا ہے آپ کے دونوں ہاتھ بلند ہوں اور انشاءاللہ کی صدا اس طریقے سے گونجنی چاہیے در و دیوار گونج اٹھیں دونوں مصرے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ کی صدا آنی چاہیے ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے نعرہ بلند کیجئے شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد شان رسالت زندہ باد ختم نبوت
ختم نبوت اپنا عقیدہ، ختم نبوت ہے ایمان، نام محمد جان سے پیارا، اس پہ تن من دھن قربان، نام محمد جان سے پیارا، اس پہ تن من دھن قربان، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ورد بنائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ورد بنائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، شان رسالت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، دین ہمارا دین فطرت سچائی کا دین ہے یہ، سچے نبی کے دشمن بولے صادق اور امین ہے یہ، سبحان اللہ، کوئی گل نہیں توڑے حصے دا بھی میں کہہ دینا وا سبحان اللہ، سچے نبی کے دشمن بولے صادق اور امین ہے یہ، کذابوں کو ماننے والے، کذابوں کو ماننے والے محشر میں پچھتائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے منکر کو مسلم کیوں تسلیم کرے، ختم نبوت کے منکر کو مسلم کیوں تسلیم کرے، دستور قرآن کے باغی سے کیسے تفہیم کرے، دستور قرآن کے باغی سے کیسے تفہیم کرے، نہیں 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 جو کافر ہے وہ کافر ہی کہلائیں گے، نہیں نہیں جو کافر ہے وہ کافر ہی کہلائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، سب کی آواز آئے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت، سبحان اللہ۔ میں مائک سے پیچھے ہو کے ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے سے کافی حضرات خاموش ہیں، میں یہ شعر ختم کروں آخر تک سبحان اللہ انشاءاللہ کی صدا گونجنی چاہیے، دونوں ہاتھ بلند ہوں، محبت بھرے جذبات کے ساتھ مظاہرہ کیجیے گا، شعر سنیے، پاک نبی کا دور نبوت تا بقیامت جاری ہے، پاک نبی کا دور نبوت تا بقیامت جاری ہے، اس میں رکھنا اندازی اسلام سے ہی غداری ہے، اس میں رکھنا اندازی اسلام سے ہی غداری ہے، غداروں کو کچلیں گے، غداروں کو کچلیں گے، ہم باطل سے ٹکرائیں گے، غداروں کو کچلیں گے، ہم باطل سے ٹکرائیں گے، تو پھر مل کے کہیے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، ختم نبوت کی حرمت پہ پہرا ذمہ داری ہے، غفلت کے در بند ہے سارے، بیداری ہوشیاری ہے،
غفلت کے در بند ہے سارے، بیداری ہوشیاری ہے، سر بکفن افضال چلے گئے، سر بکفن افضال چلے گئے، ماریں گے مر جائیں گے، اس رستے پہ جان لوٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ آخری مرتبہ گونج آنی چاہیے شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں۔ ایک پنجابی کلام میں نے پڑھنا ہے، بڑا ہی معروف کلام ہے، آپ سب حضرات نے بہت سنا ہے اس کلام کو، اکثر نعت خواہ حضرات نے پڑھا ہے۔ میں احباب سے گزارش کروں گا جن حضرات کو آتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، انتہائی عمدہ شعر۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، ساڈی بخشش وسیلہ محمد دانا، ساڈی بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، اور لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، لا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے درد سوالینو کی تین نینا، آئے درد سوالینو کی تین نینا، مل کے کہہ دیو، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، کو جیانو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے دیکھ دے رہ گئے، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، گیا سورج آگاول پیچھا موڑیا، کلمہ سوہنے محمد دا پڑھیا بوتا، کلمہ سوہنے محمد دا پڑھیا بوتا، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اگلے مصرے پہ غور کیجئے گا اور کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے،
اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ اور شعر سنیے گا، نبی کے ایک یار کا ذکر کرنے لگا ہوں، جس یار کا تذکرہ کروں جو ان سے محبت کرتا ہے، خاموش نہیں بیٹھے گا، پوری محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے۔ محبت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حافظ افضل افضال صدیقی صاحب۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اپنی حاضری کو ختم کرتا ہوں، اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ رشید احمد بھائی نے ایک کلام کا مجھے حکم دیا تھا، ابھی حال ہی میں گزشتہ 2 دن قبل یہ کلام میرا ریلیز ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا عشق حقیقی پر یہ کلام ہے۔ ایک شعر میں اس کو سنا رہا ہوں اور آخر میں نے سلام کے چند اشعار پیش کرنے ہیں۔ ماہر القادری کا لکھا ہوا انتہائی عمدہ کلام، انتہائی عمدہ شعر، اور آپ سے اجازت۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی شعر آ رہا ہے، اگر دوسرا تیسرا بھی آ گیا تو وہ بھی سنا دوں گا، بہرحال ملاحظہ فرمائیے۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے،
بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا متاع جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متاع جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ آخری چند اشعار جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، گزارش ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عقیدت میں ڈوب کر ملاحظہ فرمائیے گا، ایک ایک شعر آپ کے دلوں میں اترے گا، اور گزارش ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ آخری چند اشعار ہیں اور آپ سے اجازت۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جسے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔